بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ویو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب خان۔ ہم انجینئر محمد علی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انجینئر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ کیسے میکینیکل انجینئر سے عالم دین یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ دیکھیں، یہ تو ہم بتا کے اب تھک چکے ہیں۔ یہ ایک دم سفر نہیں ہوا کہ رات کے وقت میں سوئے ہوں اور صبح اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ یہ آلموسٹ 30 سال کا سفر ہے۔ 1992 میں نے میٹرک کیا۔ اسی وقت مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ اس کے بعد FSC کی، پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں الحمدللہ اگر تعلیم کے میدان میں پوزیشن ہولڈرز میں تھا، ٹاپ 10 میں ہوتا تھا، تو میں دین بھی پیرلل میں تعلیم حاصل کرتا رہتا تھا، علماء کے پاس بیٹھنا، ان کی کتابیں پڑھنا۔ اور اردو زبان تو اتنی رچ ہو چکی ہے کہ عربی کا نالج سب سے زیادہ اگر دنیا کسی زبان میں ٹرانسفر ہوا ہے تو وہ اردو زبان ہے۔ آلموسٹ سب کچھ ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ فارسی بھی اب تیسرے نمبر پہ چلی گئی ہے۔ پلس پھر میں نے جاب کے دوران عربی بھی سیکھی، اتنی بنیادی عربی کہ میں قرآن پاک کو ڈائریکٹ سمجھ سکوں۔ ترجمہ تو آپ ڈائریکٹ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، سمجھ آ جاتی ہے، جس بھی فرقے کا پڑھیں۔ 19-20 کا فرق ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ سب نے اللہ ہی کے نام سے شروع کیا ہے۔ کوئی ترجمہ کرتا ہے شروع اللہ کے نام سے، کوئی کرتا ہے اللہ کے نام سے شروع، کوئی کہتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ کوئی فرق نہیں، سب اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ 30 سال کی آلموسٹ، اب تو میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں، محنت ہے۔ پراپرلی میں نے ریکارڈنگز تو 2008-9 میں شروع کی ہیں۔ اس وقت تک بھی آپ دیکھیں پیچھے آلموسٹ کوئی 15-16 سال کی محنت، کتابیں پڑھنے کی اور علماء کے پاس بیٹھنے کی، پھر تمام علماء کی بات سننے کی۔ آج تو نالج بڑا آسان ہو چکا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ نے قرآن کس سے پڑھا؟ میں کہتا ہوں احمد صاحب بریلوی سے پڑھا، میں نے اشرف تھانوی سے پڑھا۔ کہتے ہیں وہ تو آپ کے ابا جان کی بھی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی، انہوں نے جو قرآن کا ترجمہ کیا تھا، ان سے بیسٹ کوئی ترجمہ کر سکتا ہے اردو زبان میں؟ نہیں۔ تو پھر میں نے اسی لیے ان سے پڑھ لیا۔ دوسرا، وہ ترجمہ انہوں نے اپنے لیے کیا تھا یا میرے لیے؟ اپنے لیے تو ان کو آتا تھا، میرے لیے کیا؟ کمائی کرنے کے لیے نہیں کیا۔ تو صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، لیکن ڈائریکٹ سنا سمجھ آ گئی کیونکہ ان کی زبان میں تھا۔ ہم بھی اگر انجینئرنگ یونیورسٹی سے میکینیکل کی آنرز کے ساتھ ڈگری کر سکتے ہیں، تو اپنی زبان کے اندر قرآن یا حدیث پڑھ کر ہدایت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات، آج جو نان مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ عربی کی ڈگریاں لے رہے ہیں، مدارس کی ڈگریاں۔ مدارس تو ایک دوسرے کی ڈگریاں نہیں مانتے۔ اور پھر ہم جن کافروں کی تعریف کرتے ہیں، جی فلاں کافر نے نبی علیہ السلام کو کامیاب ترین شخص کہا، وہ عالم دین تھا؟ نہیں۔ ڈاکٹر اقبال کو ہم کہتے ہیں علامہ اقبال، وہ عالم دین تھے؟ نہیں۔ فلسفے کی ڈگری تھی، ان کی ساری تعلیم یورپ کی ہے۔ یورپ نے اتنا بڑا بندہ پروڈیوس کیا ہے۔ سب کانٹیننٹ کے سسٹم کے آؤٹ پٹ تو ڈاکٹر اقبال جیسا ایکسٹراڈنری بندہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو نالج جو بھی حاصل کرے گا، وہ جب لوگوں تک کنوے کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ ہم جو کچھ کنوے کر رہے ہیں الحمدللہ، میں ایک ریفرنس دیتا ہوں قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے۔ میں نے اس کے اوپر محنت کی ہے۔ اگر وہ ریفرنس غلط نکلے، آپ مجھے پکڑ لیں اور میری اصلاح کریں، میں انشاءاللہ کروں گا۔ اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ بھی کہتا ہے نا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، تو اس بچے کی ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 اپنی جگہ موجود ہے۔ اگر میں کہوں تیرے پاس ڈگری نہیں، میں آیت نہیں مانوں گا، میں کافر ہو جاؤں گا۔ ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ اور ڈگری رسول اللہ نے ہمیں دی، بلغوا عنی ولو آیا، صحیح بخاری، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا حضرت ابو ہریرہ کو۔ نبی اسلام نے فرمایا 3 دنوں سے یہ شیطان انسانی شکل میں آ رہا تھا، لیکن بات سچی کی ہے اس نے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے، صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہوتا ہے۔ یہ سارے وہ دلائل ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہر شخص کا کام ہے علم دین حاصل کرنا، ہر مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ عالم دین بننا نہیں، علم دین جتنا آپ کو آتا ہے۔ سائنس کا علم آتا ہے تو سائنس سے متعلق آیات آپ لوگوں تک کنوے کریں۔ وضو کا پتہ ہے، وضو 100% تو وہ مفتی بھی عالم دین نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی دیکھیں، اب جب اس طرح کے سائنٹیفک ایشو آتے ہیں تو سائنسدانوں کی طرف آتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے ان کی مفتی کی ڈگری کینسل ہوگی؟ نہیں، اس فیلڈ میں وہ اہل الذکر نہیں تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں تو ان سے پوچھ لو جن کے پاس علم ہے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں عام طور پہ دیکھا گیا کہ 30 دن کے اگر روزے ہوئے یا 29 دن کے، تو پورا مہینہ جو ہے وہ تو بڑی عبادت کی۔ جیسے عید کا چاند نظر آیا تو سب بھاگے اور میلے ٹھیلے اور اس طرح سے ساری۔ تو چاند رات کی فضیلت کیا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈال لیں۔ لیلۃ الجائزہ اسے کہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ۔ اس پہ روایتیں تو ہیں، مضبوط کوئی نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے تو دیکھیں جو رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں وہ تو مزدوری کے اگینسٹ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے عید والے دن، وہ تو اپنی جگہ اس کی فضیلت ہے۔ پورے رمضان میں بخشش کا معاملہ ہے۔ عید کے موقع کے اوپر
چاند رات میں آپ کے اوپر امتحان آ جاتا ہے کہ اب آپ نے یہ جو 30 دن کی یا 29 دن کی پریکٹس کی تھی تو کیا تقوی گین کیا؟ بہت کم لوگ ہیں جو گین کرتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ کئی لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں اور بعد میں ان کی زندگی بدل جاتی ہے رمضان کی وجہ سے۔ اوورال تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سلنسر نکال کے اور نوجوان جو ہیں وہ اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے مارکیٹ میں پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وقتی طور پہ اگر کسی نے کوئی داڑھی بڑھائی ہوئی ہے وہ بھی شیو کروا دیتا ہے۔ یار یہ دکھلاوے والا معاملہ نہ کرو، اور پھر عید کے متبرک دن کو جس دن آپ کو انعام ملنا ہے آپ رات کو اتنی بڑی بغاوت کرتے ہو اور صبح اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہو۔ یہ اتنا امپورٹنٹ دن ہے کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو عورتیں مخصوص ایام سے ہیں ان کو بھی لے کے جاؤ عیدگاہ میں، وہ دعاؤں میں شامل ہوں، مسجد میں نہیں۔ اگر مسجد میں عید ہو رہی ہے نا، پھر مسجد میں نہیں وہ آ سکتی، عیدگاہوں میں، سنت تو عیدگاہ میں، دعاؤں میں شامل ہوں، قبولیت کا وقت ہے۔ تو عید کے دن کو تو اللہ تعالیٰ سے عیدی وصول کرنی چاہیے کہ جو آپ نے محنت کی، اس کی بجائے آپ رات کو ہی سارا اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، تو اللہ سے ڈر جائیں۔ شیطان زبردستی گن پوائنٹ پہ کسی کو نہیں برے اعمال پہ لگاتا۔ لوگ کہتے ہیں شیطان نے کروایا، شیطان صرف دعوت دیتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 ہے، قیامت والے دن شیطان منکر ہو جائے گا کہ میں نے تو کوئی تیرے اوپر زور چلایا ہی نہیں تھا، صرف دعوت دی تھی، دعوت تو موزن بھی دے رہا تھا، تو نے خود قبول کی، آج اپنی جان کو ملامت کر، مجھے نہ کر۔ تو شیطان تو صرف بلاتا ہے، ہم لوگ خود ہتے چڑھتے ہیں۔ اور اس کو میں پریکٹیکلی ثابت کرتا ہوں، اگر پاکستانی گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا $1000 اسے دیے جائیں گے، دنیا کے سارے شیاطین مل کے ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے، کیونکہ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے۔ آنا ڈالتا ہے، شیطان صرف بلاتا ہے۔ آج تک کسی کو مسجد کے باہر شیطان نہیں ملا کہ آج مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں گا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مؤذن بھی بلاتا ہے، شیطان بھی بلاتا ہے، یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کس کی بات سن لیتے ہیں، کس کی نہیں سنتے۔ ہمارے ہاں چاند کو لے کے ہر دفعہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، وہ رمضان کا چاند ہو یا عید کا۔ اس پہ جدید دور کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ اسلامی احکامات کیا ہیں، ہم اس مسئلے کو کس طرح سے حل کر پاتے ہیں؟ مسئلہ ہے کوئی نہیں، اتنا جتنا بنا لیا انہوں نے۔ دیکھیں جدید دور میں ایڈنگ ڈیوائس ہمارے پاس موجود ہے ٹیلیسکوپ کی شکل میں، دیکھ سکتے ہیں، سافٹ ویئرز ہیں جو آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ چاند کی عمر کتنی ہوگی۔ اگر چاند کی عمر 16 گھنٹے سے بڑی ہو تو وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ اس دفعہ تو ہم نے چاند واضح دیکھا ہے الحمدللہ۔ 30 کے بعد جو چاند آتا ہے وہ تھوڑی زیادہ دیر کے لیے بھی رہتا ہے اور تھوڑا سا بڑا بھی ہوتا ہے، نظر آیا ہے الحمدللہ جہرم شہر میں۔ یہ جھگڑا جو بنتا ہے وہ اس وجہ سے بنتا ہے کہ ہمارا یہاں پہ کوئی فرقہ وارانہ ایک اختلاف بھی تھا، جس کی وجہ سے کے پی میں ایک خاص مکتبہ فکر اور اس کا بھی ایک خاص جز وہ پیرلل میں اپنی ایک کمیٹی بنا لیتا تھا۔ بسا اوقات ہو سکتا ہے وہ ٹھیک بھی ہوں، اب تو کچھ عرصے سے پشاور میں ہی ہماری وہ کمیٹی بیٹھتی ہے۔ ریاست نے جو ادارہ بنایا ہوا ہے نا، رؤیت ہلال کمیٹی، آپ کا کام ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس کمیٹی میں تمام فرقوں کے ذمہ دار اور پرہیزگار علماء بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں اپنی آخرت کی فکر ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے، وہاں پہ سائن کر کے اٹھتے ہیں، باہر آ کے کہتے ہیں چاند نظر نہیں آیا تھا، حالانکہ نظر آیا ہوتا ہے۔ صرف اپنی پبلک کو بھی پیرلل میں لے کے چلنا ہوتا ہے، بڑی ذمہ داری سے یہ کام ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر ہی روزہ رکھنا چھوڑ دو، یعنی عید کا معاملہ جو ہے۔ اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کی آپ 30 کی گنتی پوری کر لو، ٹھیک ہے۔ اب ایسی سچویشن آج کے دور میں اگر آ جائے کہ مطلع ابر آلود ہے، آپ سافٹ ویئر کے سہارے سے کیلکولیشن کر کے، جس طرح پاکستان GMT+5 ایک سٹینڈرڈ ٹائم زون میں لائی کرتا ہے، اگر جہلم میں چاند نظر آیا ہے، گجرات میں بادل ہیں، انڈرسٹوڈ ہے کہ وہاں بادل نہ ہوتے تو وہاں بھی چاند نظر آتا، یہ چیز تو اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ میرا موقف یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ چاند دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسے مشروع کیا۔ ہاں ایک جگہ آپ نے چاند دیکھ لیا اور ٹائم زون وہی ہے سارا، باقی پہ اپلائی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر بندے نے اپنا علیحدہ دیکھنا ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی سعودیہ میں چاند نظر آیا پوری دنیا اس پہ چلے، تو یہ تو بھائی قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اس کے ثبوت میں آپ کو صحیح مسلم کی میں حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر ایک شخص شام سے مدینہ شریف آیا، ابن عباس نے پوچھا کہ تم نے روزے رکھنے کب شروع کیے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو چاند جو ہے وہ جمعے کی رات کو نظر آیا تھا۔ آپ نے کہا واللہ جمعے کی رات؟ ان کا جی اس طرح، ان کا ہم نے تو ہفتے کی رات کو چاند دیکھا ہے۔ یعنی مدینہ شریف میں ایک دن بعد روزے شروع ہوئے، شام میں ایک دن پہلے، کیونکہ وہ اس طرف ہے۔ تو پھر ابن عباس سے لوگوں نے پوچھا کہ اب حضرت معاویہ کے روزوں کا کیا بنے گا، ہمارے روزوں؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ
حکم دیا تھا کہ ہر علاقے کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہوگا. شام والے اپنے علاقے کے مطابق روزہ رکھیں گے اور ہم اپنے علاقے کے مطابق. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. ایک حدیث یہ پوری ڈاکٹرن کو الٹ دیتی ہے جو چند اہل حدیث کی طرف سے مشہور کر دیا گیا جی سعودیہ کے مطابق رکھیں. نہ، حدیث میں واضح ہے. اس کے اوپر باب امام نووی نے باندھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہے. امام ترمذی نے یہ حدیث لی ہے, انہوں نے باب باندھا ہے کہ ہر علاقہ اپنی رؤیت کو دیکھے گا. اور کتاب الاستذکار امام جو فقہ مالکی سے تعلق رکھنے والے امام ہیں ابن عبد البر, انہوں نے شرح لکھی الموطا امام مالک کی. انہوں نے لکھا کہ اندلس کی رؤیت خراسان کو کفایت نہیں کرے گی. اس وقت تو مسلمانوں کی حکومت اسپین سے لے کر خراسان یہاں تک تھی. تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا کہ اسپین میں چاند نظر آیا تو یہ بھی روزہ رکھیں گے. ہر علاقہ اپنے مطابق رکھے گا. اور پھر اگر آپ نے کہا کہ پہلا چاند نظر آیا تو بھائی پہلا چاند تو سعودیہ میں نظر نہیں آتا, وہ تو آپ کو نظر آئے گا شام میں یا مراکش میں, تو نہیں, وہ اس کے مطابق رکھیں گے. ہاں جہاں چاند نظر نہیں آتا, جس طرح یورپ ہے, یورپ کے نزدیک سب سے مراکش پڑتا ہے, وہ اس کو فالو کر لیں. اسی طریقے سے امریکہ والے بھی دیکھ لیں, وہاں پہ بعض کا چاند نظر آتا ہے بعض اوقات نہیں. اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے یہ بات بھی بتا دوں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی چاند کا سال بھی کیلکولیٹ ہو جاتا ہے جسٹ لائک سولر ایئرس, اور آپ بتا سکتے ہیں, یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے رؤیت کے اعتبار سے. تو اسپیسیفکلی مجھے باقاعدہ ای میل آئی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کی, سائنس کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے بتایا کہ 8 سے 5-6 سال پہلے امریکہ میں جو انہوں نے ٹائم ٹیبل دیا ہوا تھا نا, اس کے مطابق چاند نہیں نکلتا تھا لیکن چاند نظر آ گیا تھا. اور سعودیہ میں تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے. سعودیہ نے تو اپنا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے نا. سعودی عرب میں ہر 4-5 سال باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اس دفعہ ایک روزہ رہ گیا, کیونکہ جب 28 ہو گئے تو پتہ چل گیا نا ایک کھایا گیا. ویسے ان کی رؤیت ہلال کمیٹی بھی کام کرتی ہے, لیکن جب ان کو نظر نہ آئے وہ کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں. تو یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ آپ نے صرف کیلنڈر کے اوپر اعتماد نہیں کرنا, رؤیت کا بھی اعتبار کرنا ہے. اور اس میں اتنا فنیٹک نہیں ہونا کہ میں جب تک خود نہیں دیکھوں گا میں رؤیت ہلال کمیٹی کو نہیں مانتا. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں, جتنی ذمہ داری سے پاکستان کی رؤیت ہلال کمیٹی کام کرتی ہے اور کوئی نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ کہ یہاں تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں سارے, اور سارے کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. اگر ذرا سی کوئی ہینکی پھینکی ہونا تو یہ آگ لگا دے ملک کے اندر, ساروں سے سائن ہوتے ہیں, پھر وہ اٹھتے ہیں. اور پھر میری بڑی ایک معصومانہ سی خواہش ہے اپنے کے پی کے بھائیوں سے کہ بڑی عید کے چاند میں آپ کو مسئلہ کیوں نہیں آتا, 10 محرم کے چاند میں آپ کو مسئلہ کیوں نہیں آتا, صرف چھوٹی عید پہ کیوں آتا ہے. یہ میں نے اپنے ایک دوست سے, میرے ساتھ کولیگ تھے, وہ بھی میکینیکل انجینئر, تو وہ تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق تھا, تو وہ پشاور کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی پٹھانوں میں نا ایک چیز ہے کہ وہ رمضان کو لانے میں بھی جلدی کرتے ہیں اور عید کو لانے میں بھی جلدی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی اس وقت 40+ ہو چکی ہے اور میری زندگی میں ایک دفعہ بھی 30 روزے پورے نہیں ہوئے کے پی میں. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے, 30 روزے کیوں نہیں ہوتے وہاں پہ پورے. اچھا سعودی عرب کے ساتھ پچھلی دفعہ تو سعودی عرب اور ہم اکٹھے تھے, پچھلی دفعہ یا اس سے پچھلی دفعہ, تو انہوں نے سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے رکھ لیا. ٹھیک ہے, اس دفعہ ویسے کوئی ایسی مجھے خبر نہیں ملی, میرا خیال ہے اس دفعہ ہمارے ساتھ ہی چل رہا ہے. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ فطرانہ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے اور فطرانہ کب ادا کرنا چاہیے؟ رمضان میں عید تک کا آپ انتظار کریں آخری اشرے کا, یا رمضان شروع ہوتے آپ کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فطرانہ مشروع فرمایا ہے گھر کے ہر فرد کی طرف سے, خواہ وہ غلام ہو, بچہ ہو, 1 دن کا بچہ بھی ہو, مرد ہو, عورت ہو, پورے گھر کا فطرانہ دینا ہے. یہ نہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں وہی فطرانہ دیں گے. 1 دن کا بچہ بھی ہے اس کا بھی فطرانہ دیا جائے گا. غلام ہے آپ کا, کوئی نوکر ہے, اس کا بھی آپ نے فطرانہ دینا ہے. اور وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, وہ 1 سا رکھا گیا, جو آج کل آلموسٹ, اس زمانے میں میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے, یہ ماپا جاتا تھا. وہ اب تو انسٹرومنٹس بھی میوزیم میں سعودی حکومت نے رکھتی ہیں. وہ آلموسٹ 2750 گرام, یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں 3 کلو بنتا ہے آج کی ڈیٹ میں. اناج, چاول بھی ہو سکتے ہیں, گندم بھی, آٹا بھی, جو بھی, پنیر بھی. اب یہ مہنگی چیزیں بھی ہیں, کھجور بھی ہو سکتی ہے, پنیر تو بہت زیادہ مہنگی ہوگی, آپ کی مرضی ہے. یا اس کے ایکویلنٹ آپ رقم بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ آج کی ماڈرن فارم میں اگر 3 کلو گندم لے کر 11,000 نمازی پہنچ جائے تو وہاں کہاں جمع ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے. اس میں جو بعض اہل حدیث کی طرف سے سختی کی جاتی ہے, حنفی تو قائل ہے کہ آپ رقم بھی دے سکتے ہیں, میں ان کے ساتھ ہوں, رقم بھی آپ دے سکتے ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے جو روزہ دار سے کوئی فحش گوئی یا کوئی گناہ کا کام غلطی سے ہو گیا, انجانے میں یا جان بوجھ کے, اس کے کفارے کے طور پر اس کو رکھ دیا, تو اس کی برکت سے وہ اس کی ریمیڈی ہو جائے گی. اور بخاری مسلم میں ہے کہ جس نے نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کیا, صدقہ فطر, اس کا فطرانہ تو ادا ہو گیا, جس نے بعد میں کیا پھر وہ عام صدقہ ہے.
عید سے پہلے کرنا ہے. صحابہ کرام آخری عشرے میں دیتے تھے. سٹارٹ میں دینا ثابت نہیں ہے, آخری عشرے میں دیں, اور ظاہر ہے اسی وقت عید کی تیاری بھی ہو رہی ہوتی ہے, بہتر یہ ہے کہ آپ آخری عشرے میں اس کو دیں. لیکن لیٹ بھی ہو گیا نا تو نماز عید سے پہلے جو جمع کر رہے ہوتے ہیں نا مسجد میں, وہاں آپ جمع کروا دیں 3 کلو گندم یا اس کے ایکویلنٹ رقم, یا 3 کلو چاول. یہ نہیں ضروری کہ گندم ہی دینا ہے آپ نے, اگر آپ زیادہ دے سکتے ہیں 3 کلو کھجور. اب کھجور تو 1400 روپے کلو ہوئی ہوئی ہے اچھے والی, 1500, تو وہ تو پھر بنے گا 4500. بعض لوگ کہتے ہیں جی میں اچھا فطرانہ دینا چاہتا ہوں, تو ٹھیک ہے, اگر آپ آٹے والا نہیں دینا چاہتے آپ کھجور کا دے لیں, پنیر کا دے لیں, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. یہ کم از کم رقم ہے, یا اس کے ایکویلنٹ آپ نے رزق جو اجناس کی فارم میں ہے جو بھی دے سکتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کریں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کی کوتاہیاں جو ہیں ان کو معاف فرمائے. یعنی بھائی یہ بتائیے شرک کیا ہے, اس سے کیسے بچا جائے؟ شرک کو سمجھنے کے لیے صرف ایک آیت کے اوپر آپ تفکر کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں مشروع کی ہے, سورۃ الفاتحہ اور اس کی 4تھی آیت, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی ہم تیری ہی کریں گے, اور جب ہم نے دعا مانگنی ہوگی نا تجھی سے مانگیں گے. ویسے لفظی ترجمہ ہے نستعین کا مدد مانگنا, لیکن یہاں پر وہ والی مدد مراد ہے جو دعا کی شکل میں کہ میرا مسئلہ حل کر دیں. یہ صرف اللہ سے ہو سکتی ہے, اور یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا سورۃ النمل میں, امن یجیب المضطر اذا دعاہ, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے جب اس سے دعا کی جائے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور وہ فریاد کرنے والے کی تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو یہ کر سکے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. لہٰذا نبیوں کا دین وہ فالو کر رہا ہے جو اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے, اور اپنا امام اس کو مانتا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ مختصر سی توحید میں نے بیان کر دی. بدعت کیا ہے؟ بدعت دین میں ایک ایسا کام جو آپ اپنے ذام میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیکی کا کام ہے, جبکہ نبی الاسلام نے اسے تعلیم نہیں فرمایا دین کے اندر. بخاری مسلم میں حدیث ہے, من احدث فی امرنا ھذا فہو رد, جس نے ہمارے سکھائے ہوئے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے. فجر کے 2 فرض ہیں, اگر آپ 3 پڑھیں گے نا آپ کے 2 بھی قبول نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ نے رسول اللہ کی تعلیم کو بدل دیا. آپ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ 2 رکھ لے, ایک میری طرفوں فالتو. اللہ کہتا ہے تینوں 0 سے ملٹیپلائی. عمل قبول ہونے کے لیے عقیدہ توحید پہلی شرط ہے, دوسری شرط رسول اللہ کے طریقے پہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور تیسری شرط ہے اخلاص, ریاکاری کے لیے نہ ہو, پھر عمل قبول ہوگا. تو دین میں اگر کوئی چیز داخل کرتا ہے, ہم دیکھیں عید کی اذان نہیں دیتے, باقی ساری نمازوں کی اذان ہوتی ہے, جمعے کی اذان ہوتی ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, عید کی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ نبی الاسلام نے تعلیم نہیں فرمائی. اب اگر کوئی کہنے جی اذان تو بڑا نیکی کا کام ہے, بخاری مسلم میں ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے تو میں عید کی اذان شروع کرواؤں گا, ہم کہیں گے کہ تم حرام کے مرتکب ہو, تم نے بدعت جاری کر دی ہے. نیکی کے کام کو, اچھا یہ بدعت ہوتی نیکی والا ہی کام ہے, گناہ کے کام کو تو حرام کام کہا جاتا ہے نا, نیکی کے کام کو دین میں داخل کرنا یہ بدعت ہے. یعنی اگر کوئی اذان دینا شروع کر دے جنازے کی یا عید کی تو یہ بدعت ہو جائے گی, اگرچہ اذان خود نیکی کا کام ہے, لیکن یہ آپ نے نبی الاسلام کی تعلیم کے ساتھ خود سے چیز ایڈ کر دی. ایک حدیث میں نبی الاسلام نے اس کو فارغ کر دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد امام باقر علیہ السلام سے, اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے نقل کیا, 2005 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کی, کہ نبی الاسلام جب بھی ممبر پر چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, اور آنکھیں سرخ ہو جاتی جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج تیار کر رہا ہو, اور پھر آپ فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں, اور پھر کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہدایت یافتہ راستہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, وشر الامور محدثاتها, اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے داخل کر دیے جائے, وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ تمام نئے کام بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم میں اور سنن نسائی میں موجود ہے. اب مجھے بتائیں, نبی علیہ السلام نے جب کہہ دیا کہ میرے علاوہ اگر کوئی طریقہ جاری کرو گے خواہ نیکی کا بھی ہو وہ مردود ہے, اب کوئی ہمیں یہ کہے گا جی بڑا نیکی کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ منع کا ہے, منع یہاں پہ ہو گیا کہ میرا طریقہ فائنل ہے, اس سے ہٹ کے کرو گے تو وہ گناہ کا کام ہوگا. ہاں ایک ایکسیپشن ہے,
وہ انصاف کا تقاضا میں آپ کے کیمرے میں بیان کروں کہ دین کو سپورٹیو نیا کام کوئی اگر شروع کیا جائے تو وہ ثواب ہے، دین کو بدلے بغیر۔ مثلا یہ بخاری مسلم پرنٹ ہوئی ہیں، احادیث وہی ہیں، لیکن یہ اسلام میں نیا طریقہ ہے کہ ہم نے اس کو بک کی شکل میں لایا۔ اب سمارٹ فون پہ آ گئی، یہ طریقہ ہے۔ پہلے لوگ انگلیوں پہ شمار کرتے تھے، پھر تسبیح آئی، پھر کاؤنٹر آ گئے، یہ طریقہ ہے۔ پہلے لوگ جانوروں پہ حج کے لیے جاتے تھے، 4 مہینے کا سفر تھا سب کانٹیننٹ سے، آج 4 گھنٹے میں آپ جدہ اتر جاتے ہیں ہوائی جہاز میں حج کرنا، یہ دین میں اچھا طریقہ ہے، یہ دین کی بدعت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ مسجد میں پنکھے لگوانا، اور بھائی کون کہتا ہے کہ سامنے اس اے سی شریف کے اور نیچے اس پنکھا شریف کے اور اوپر اس قالین شریف کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، یہ کوئی کہتا ہے؟ یہ دین کو سپورٹیو چیز ہے۔ ان کے بارے میں نبی الاسلام نے فضیلت ارشاد فرمائی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال جاری کرنے والے پر ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ آدھی حدیث پیش کر کے کہتے ہیں دیکھیں اسلام میں آپ بدعت داخل کر سکتے ہیں، اسلام میں اچھا طریقہ ہے، اس میں الفاظ ہیں سنت حسنۃ، سنت سیئۃ، بدعت حسنۃ نہیں ہے اس میں الفاظ، ٹھیک ہے؟ تو اچھا طریقہ آپ جاری کر سکتے ہیں۔ اور یہ پوری حدیث یوں ہے کہ کچھ غریب اصحاب، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں، کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے مسجد میں ممبر لگوا کے ترغیب دلائی کہ صدقہ کرو، خواہ ایک کھجور ہی کرو، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ تو صحابہ کرام گھروں میں گئے، ایک انصاری گیا، اس نے اپنے سارے گھر کا سامان اکٹھا کیا، بورے میں ڈالا، گھسیٹتا ہوا مسجد میں لا کے سین میں رکھا۔ باقی لوگوں نے دیکھا یہ تو اتنا غریب تھا، یہ اتنا کچھ لے آیا، لوگوں کو ہمت پیدا ہوئی تو مسجد میں ڈھیر لگ گیا، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سورج کی طرح روشن ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، اس بورا لانے والے کو آپ نے کہا کہ تو ہے بارش کا پہلا قطرہ، اب جتنے لوگ کریں گے تجھے ثواب ملے گا۔ اس میں کوئی برا کام تو ہوا ہی نہیں تھا، تو یہ لے کے نہ تو اسے اپنی بدعتیں ثابت کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث لیتے ہیں بخاری سے کہ جی حضرت عمر نے جب تراویح کی جماعت شروع کروائی تو کہا کہ کتنی اچھی نعم البدع، یہ کتنی نعم البدع ہے جو میں نے شروع کی۔ یہ بدعت انہوں نے شریعت کی اصطلاح میں نہیں کہا تھا، جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور، محمد تو دونوں ہی ہیں۔ یہاں بدعت کا لفظ دین میں نہیں تھا، ورنہ کیا حضرت عمر بدعت شروع کر سکتے تھے؟ کیا بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام نے 3 دن تراویح نہیں پڑھی؟ تو بدعت کہاں سے ہوگی؟ حضرت عمر نے کون سی نئی کام شروع کروایا؟ ہاں اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا مجھے خدشہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے، تم گھر میں پڑھ لیا کرو۔ آپ کو پسند بھی تھا کہ مسجد میں پڑھی جائے، لیکن آپ ڈرتے تھے کہ وہی نازل نہ ہو، امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ یہاں کہتے ہیں جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام ڈرتے تھے کہ فرض نہ ہو، حضور تو نفلی چھوڑ کے گئے، انہوں نے پڑھ کے فرض بنا لی۔ ٹھیک ہے ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیں، لیکن فرض نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، آپ مسجد میں، بخاری کے الفاظ ہیں 2010 نمبر حدیث ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک امام کو لے کے چند صحابہ ادھر کھڑے ہیں، چند ادھر، آپ نے کہا ان ساروں کو ایک جگہ جمع کرو، ایک ہی قرآن پڑھے باقی سنیں، یہ کیا اپنی اپنی جماعتیں کروا رہے ہیں۔ اور ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی۔ الموطا امام مالک میں آگے حدیث ہے کہ ان کو حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھائیں، 8 تراویح اور 3 وتر۔ بخاری میں اتنا ہے کہ صرف ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی۔ اور پھر اگلے دن وہ آئے تو دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یعنی اگر کوئی بدعت ہوتی بھی نا تو اس طرح کی اچھی بدعت کی جاتی کہ رسول اللہ کی سنت کو رینیو کیا، یہ کوئی بدعت نہیں تھی۔ لیکن حیران کن بات، حضرت عمر یہ بات کر کے چلے گئے ایک جملہ بول کے جو علماء نے چھپایا ہوا ہے۔ بخاری میں الفاظ ہے حضرت عمر نے کہا اس سے بہتر نماز وہ ہے جو مرد گھر میں آخری پیر اٹھ کے پڑھتا ہے۔ حضرت عمر نے تراویح پڑھی کوئی نہیں مسجد میں، ادھر کہتے ہیں مسجد میں نہ پڑھی تو تراویح نہیں ہوگی، آپ گھر میں نہیں پڑھتے، اور یہ بالکل ٹھیک بات کی حضرت عمر نے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے فرض کے بعد جو گھر میں پڑھتا ہے نفلی، یعنی سنت ہے، میری بھی کوشش ہوتی ہے میں گھر میں پڑھوں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ گھروں کو قبرستان نہ بنانا، فرض کے علاوہ جتنی نماز ہے گھر میں پڑھو، اللہ برکت کرے گا۔ اور تیسری حدیث تو اسٹانشنگ ہے، وہ بھی بخاری مسلم میں، کہ جو گھر میں نفلی نماز پڑھتا ہے اس کو میری مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، فرض کے علاوہ مرد۔ اب مجھے بتائیں، تراویح تو گھروں میں ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو آگے کھڑا کر کے قرآن پڑھوانا چاہیے، مصحف ہاتھ میں پکڑ لیں، بے شک اس طریقے سے بھی پڑھا سکتے ہیں۔ گفتگو ابھی جاری ہے لیکن اب وقت ہوا ہے بریک کا، کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک۔ رفع دین کے حوالے سے آپ اکثر بات کرتے ہیں، جب ایک طرف آپ بات کرتے ہیں کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے بھی پڑھائی اور ہاتھ چھوڑ کے بھی، پڑھائی،
تو رفع دین کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہی ہمارے منصف مزاج ہونے کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی گنجائش نکلتی ہوتی تو ہم نکال دیتے نا. ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھنا ثابت ہے, ہاتھ چھوڑ کے بھی, اہل سنت کی کتابوں میں. شیعہ تو صرف ہاتھ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں, اہل سنت کے ہاتھ دونوں ہیں. میں نے اس پہ لیکچرز ریکارڈ کروائے. گنجائش نکل رہی تھی تو میں نے بتایا. اسی طریقے سے ہم نے بتایا کہ بخاری میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے, مسلم میں کانوں تک. تو رفع الیدین کے بھی 2 طریقے ہیں, کانوں تک بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, کندھوں تک بھی. 2 طریقے تھے, ہم نے بتا دیے. وطر کے تو میں نے 7 طریقے بتائے ہیں. لیکن رفع الیدین ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک تمام احادیث کی کتابوں میں نماز کا ایک طریقہ ملے گا. امام کعبہ بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی نماز کا وہی طریقہ لکھا بنیۃ الطالبین میں. کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے بھی وہی طریقہ لکھا نماز کا. شیعہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں, سنی بھی کرتے ہیں. سنیوں میں صرف ایک اسکول آف تھاٹ ہے حنفی, جو یہ کہتے ہیں منسوخ ہے. باقی امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک. امام مالک نے حدیث کی پہلی کتاب لکھی الموطا. امام مالک نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لی ہے عبداللہ ابن عمر کی, جو بخاری مسلم میں بعد میں آئی. اس میں رفع الیدین کا طریقہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 24 کیرٹ سونا نماز ہے رفع الیدین کے ساتھ. اگر کوئی رفع الیدین نہیں کرتا, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ کے سامنے ہینڈز اپ ہے. اس سنت کو نہ چھوڑیں. جو اس میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اس میں لطف رکھ دیا ہے, وہ آپ اس کو انجوائے کریں گے. رفع الیدین سے ہی نماز پڑھیں. نبی علیہ السلام پوری زندگی رفع الیدین سے نماز پڑھتے رہے. ایک ترمذی میں روایت ملتی ہے, اس پہ بھی کلام ہے. عبداللہ ابن مبارک کا قول 256 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے لیا کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث تو مضبوط ہے, ثابت ہے. جو نہیں کرتا اس کی حدیث ثابت نہیں ہے. تو عملی تواتر سے اہل سنت کے سارے ائمہ, یہ آپ دیکھیں یہ سارے اہل سنت کے جو امام ہیں, انہوں نے رفع الیدین سے طریقہ لکھا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اگلے دن ویڈیو میں کہا ہے کہ امام بخاری بھی رفع الیدین کرتے تھے, امام مسلم بھی کرتے تھے, امام ترمذی بھی کرتے تھے, نسائی بھی کرتے تھے, یہ بھی جنت میں جائیں گے. وہ اپنے لوگوں کو ماڈریٹ کر رہے تھے کہ بھئی رفع الیدین کرنے والوں سے نفرت نہ کرو. تو میں سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ سارے ہی کرتے تھے, آپ ایک امام کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی اگر وہ کہتے ہیں نہیں فل کورٹ بلائیں, 17 جج بیٹھے ہوں, ایک ایک فیصلہ کرے, 16 ایک کرے, کس کی بات ہوگی؟ تو بھئی یہ تو 17 سے بھی زیادہ بنتے ہیں. 6 تو یہ امام ہیں, اور اہل سنت کے فقہ کے جو بڑے 4 امام ہیں ان میں سے بھی 3 یہ. اور اہل سنت کو چھوڑیں, اہل تشیع میں امام جعفر, وہ ہمارے نزدیک بھی امام ہیں, انہوں نے بھی نماز کا طریقہ. یہاں پہ بھی تو 1 سائیڈڈ مقدمہ ہے. تو ہمارا تو موقف یہ ہے جی. علی بھائی یہ بتائیے گا کہ اگر ہم نماز کی بات کریں تو امام کے پیچھے تلاوت کے حوالے سے بھی مختلف جو ہے موقف پائے جاتے ہیں. آپ کے نزدیک ایک جو نمازی ہے, مقتدی ہے, اس کو کس طرح سے نماز ادا کرنی چاہیے؟ سب سے بہترین موقف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, جو سپورٹیو ہے احادیث سے. وہ یہ ہے کہ جہری نمازوں میں آپ کا سن لینا کافی ہے, یعنی مغرب, عشاء اور فجر میں. اور سرن نمازوں میں آپ پڑھیں گے, کیونکہ آپ نے دکانوں کا حساب تو نہیں کرنا. اب قیام میں یہ تو خاموش کھڑے رہتے ہیں حنفی حضرات. امام شافعی, احمد بن حنبل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہر صورت پڑھنا ہے, جہری ہو یا سرن ہو. امام ترمذی نے سب کو نقل کیا. اگر امام سکتے کرے, یعنی فاتحہ کے بعد وقفہ کرے, جس طرح مسجد نبوی شریف میں ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے, مقتدی بھی پڑھ لے جب اونچی آواز سے قرات, ورنہ سن لینا کافی ہے. اس پہ میں نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں, احادیث بھی اس پہ ہی گواہ ہیں کہ جہرن جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں سن لینا کافی ہے. آپ کو پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. لیکن جو سرن نمازیں ہیں ظہر اثر کی, اس میں آپ پڑھیں گے اور صورت بھی ملائیں گے پہلی 2 رکعتوں کے اندر. ویسے تو چاروں میں بھی ملا سکتے ہیں, پہلی 2 رکعتوں میں اور آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے. یہ آپٹیمل اس کا ہے. ڈاکٹر اسرار بھی ہاں, ڈاکٹر اسرار صاحب کا موقف ہے. امام ابن تیمیہ جن کو اہل حدیث امام حنیفہ کے ایکویلنٹ اپنا امام بنائے ہوئے ہیں, ان کا بھی یہی موقف ہے. شیخ ناصر الدین البانی جو محدث اعظم سعودی عرب تھے, ان کا بھی یہی موقف ہے. اتنی حیران کن بات ہے. ہمارے دوسرے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا یہی موقف ہے, اور یہ موقف فٹ ان بیٹھتا ہے. میرا پہلے موقف امام شافعی اور احمد بن حنبل والا تھا, لیکن میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ امام مالک کا بھی موقف ٹھیک ہے. لیکن اب میں کہتا ہوں کہ صرف امام مالک کا ہی موقف مضبوط ہے, وہ فٹ ان بیٹھتا ہے. اور میں نے دلائل کے ساتھ امام کے پیچھے فاتحہ, آپ یہ لکھیں یوٹیوب پہ میری ویڈیو کھل جائے گی, میں نے اس کو دلائل سے ثابت کیا, اور یہ ایک نیچرل بھی نظر آتا ہے آپ کو. اسلام میں والدین اور بیوی کے کیا حقوق ہیں, اس پہ بھی بات ہوگی, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اسلام میں حسن اخلاق پہ بہت زور دیا گیا, لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسی پہ توجہ نہیں دی جاتی. ایک مسلمان کا حسن اخلاق کس طرح کا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میرا پوائنٹ آف ویو ذرا روٹین سے ہٹ کے. ایک تو نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کی تعریف کی ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اعلیٰ ترین اخلاق کے اوپر فائز ہیں.
سورۃ القلم میں آیا، سورہ آل عمران میں آیا، غزوہ احد میں چند صحابہ نے نبی الاسلام کی نافرمانی کی اور فتح شکست میں بدل گئی۔ ظاہر نبی الاسلام کو غم تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو کہا کہ ان کو میں نے معاف کر دیا، اب آندہ بھی ان کو مشورے میں شامل رکھنا، اور اگر آپ تند مزاج ہوتے تو کب سے آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ جاتے۔ نبی الاسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی نرم مزاج تھے، لیکن سب سے بڑھ کر جس کی کمی ہے، جو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں جتنے خوش اخلاق لوگ ہیں، جن کی لوگ تعریف کرتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں بیویاں کانپتی ہیں، بچے کانپتے ہیں کہ اب یہ فرعون آ گیا گھر میں، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو لعنت ایسے اخلاق کے اوپر، یہ اخلاق نہیں ہے، منافقت ہے۔ لوگوں سے بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے، تعریف کروانے کے لیے، میں نے میجورٹی جو خوش اخلاق لوگ ہیں وہ اس طرح کے دیکھیں۔ اسی لیے نبی اسلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ پہلے نمبر پہ گھر والوں کے لیے، باہر والوں کے لیے بھی اخلاق کو۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اخلاق خود سے بنا لی ہے، حالانکہ وہ بد اخلاقی ہے۔ مثلا بخاری مسلم میں ہے کہ جب کسی کے گھر پہ جاؤ 3 دفعہ دستک دو، اگر وہ جواب دے تو ٹھیک، ورنہ واپس لوٹ آؤ۔ جواب دینے کا بھی کوئی پابند نہیں ہے۔ یہاں کہتے ہیں میں نے بیل دی تو مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ گھر نہیں ہے وہ؟ اسلام کہتا ہے نہیں، آپ کو یہ بھی بتانے کا پابند نہیں، آپ نے دستک دی، اس کی مرضی کہ وہ یہ بھی بتائے یا نہ بتائے۔ آپ مجھے بتائیں، یہاں پہ مس کال پہ، کالوں پہ کالیں دیتے ہیں، ایک کال دے دی، اگر وہ ضروری سمجھے گا کر لے گا۔ دستک پہ دستک دیتے ہیں، یہ میرا رائٹ ہے کہ میرے دروازے پہ کوئی آئے میں اسے ملنا چاہتا ہوں یا نہیں۔ تو کہا گیا دستک دو، جواب مل جائے ٹھیک، ورنہ واپس لوٹ جاؤ، اس کا برا بھی نہیں ماننا۔ تو یہ اخلاقیات ہم نے دیکھنے کہ ہم اخلاقیات کس کو کہہ رہے ہیں۔ کسی کے دروازے پہ گئے، اگر پردہ نہیں لگا ہوا، سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، سائڈ پہ کھڑے ہوں گے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے ایک صحابی کو دیکھا تو وہ یوں جھانک رہے تھے، آپ نے فرمایا پہلے دیکھ لیتا تو یہ جو میں نے کھجلی کرنے والی اپنے ہاتھ میں ایک سلائی پکڑی ہے نا، تیری آنکھوں میں گھسا دیتا کہ تو گھر میں جھانک رہا ہے۔ نبی الاسلام نے کہا اگر اس طرح کسی کی کوئی آنکھ پھوڑ دینا، کوئی اگر کسی کے گھر میں دیکھ رہا ہو تو اس کے اوپر آنکھ کے بدلے آنکھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ایک اخلاقیات ہے، ہم لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ بد اخلاقی ہے۔ اچھے طریقے سے بولنا اور کسی کا خیال رکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں۔ روچ نہ ہو، الفاظ آپ کنٹرول استعمال کریں، اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ ممبر کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ پرسنل ڈسکشن میں ہوتے ہیں۔ اب شاید افریدی صاحب جب میدان میں ہوتے ہیں تو اونچی آواز سے اپیل کرتے ہیں، لیکن جب گھر میں ہوں گے تو بیوی سے اتنی آواز میں تو چائے نہیں مانگیں گے، ورنہ تو قیامت تک انتظار کریں گے۔ تو ممبر کا کچھ اور تقاضا ہے۔ ممبر پہ تو صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، نبی الاسلام کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ، غصے میں اضافہ، جیسے کوئی جرنیل ہو، لیکن عام حالت میں آپ نرم مزاج تھے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک پاگل عورت آئی، بڑھیا، اس نے کہا کہ محمد میری بات سنو۔ آپ امیجن کریں یار، پاگلوں کو تو ویسے کوئی بندہ منہ نہیں لگاتا۔ نبی الاسلام صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے اپنا پورا سینہ مبارک اس کی طرف کیا، یہ آپ کی عادت تھی، آپ کبھی یوں مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، یہ بھی تکبر میں شمار ہوتا ہے۔ آپ پورے اس کے متوجہ ہوئے اور کہا تم مدینے کی جس گلی میں مجھے بلاؤ گی نا، میں تمہاری بات سنوں گا۔ پاگل عورت۔ ہم کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، خوش اخلاقی، لیکن کسی کی خوش اخلاقی کا یہ بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ روزانہ اس کے گھر آپ پہنچ جائیں، میں چائے پینا آیا جی، خوش اخلاقی پوری کر، نہیں۔ ہر بندے کی پرائیویٹ لائف ہے، تو اس میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کا خیال رکھا ہے۔ اچھا، آپ نے پرائیویٹ لائف کا ذکر کیا، تو ہمارے ہاں کچھ علماء کرام جو ہیں خاص طور پہ میاں بیوی کے تعلقات کو لے کے بہت یہ پرائیویسی کے قائل ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی بیوی کے یہ حقوق ہیں، اس پہ یہ فرض نہیں ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے، اس کو کھانا پکا کے دے، اور یہ معاملات واقعی اسلام میں بیوی کے کیا حقوق ہیں اور ماں باپ کے کیا حقوق؟ پہلے تو بیوی کے حقوق پتہ ہونے چاہیے، ماں باپ تو بعد میں آئیں گے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی جب آ گئی تو اب بس بیوی ہے، ماں باپ تو پہلے ہی موجود ہیں، ان کے حقوق تو آپ نے پورے کرنے ہیں۔ جو نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے اس کے بارے میں پہلے سمجھیں۔ دیکھیں قرآن حکیم میں آیا کہ بیوی کی رہائش، نان و نفقہ جسے کہا جاتا ہے، کھانا پینا، کپڑے، یہ خاوند کے ذمہ ہے، حق مہر بھی خاوند نے دینا ہے۔ سورۃ النساء میں آیا کہ اگر سونے کا ڈھیر بھی حق مہر دیا ہے اور کل کو طلاق ہوگی واپس نہیں لینا، یہ تو حقوق ہو گئے۔ بخاری مسلم میں آیا کہ بیوی کے ساتھ آپ نے ایسا حسن سلوک کرنا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، توڑ بیٹھو گے، اسے توڑنا، اسے طلاق دینا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے میں اپنی وفات کے بعد
سب سے بڑا فتنہ تمہارے لیے تمہاری عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. فتنہ سے مراد یہ پنجابی والا نہیں، عربی والا، آزمائش. ان کے ذریعے تمہیں جانچا جائے گا کہ تم نے ان کے. بخاری مسلم میں آیا اگر کوئی بیوی بچوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے یہ بھی اللہ کے حضور صدقہ لکھا جاتا ہے. یہ کافی سارے حقوق ہیں. ماں باپ کے حق کے بارے میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. قرآن حکیم میں 5 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ لقمان کے اندر، باقی صورتوں میں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر توحید کے بعد دوسرا حق بتایا ماں باپ کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لیکن اپنے ماں باپ کا، بیوی جو حسن سلوک آپ کے ماں باپ کے ساتھ کرے گی، قرآن میں بیوی کو یہ حکم نہیں آیا کہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ، اس کے لیے اس کے اپنے ماں باپ ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں میرے ماں باپ کی بیوی کتنی خدمت کرے گی، میں کہتا ہوں جتنی آپ بیوی کے ماں باپ کی کریں گے. لوزامو ٹھیک ہے، وہی تو ماں باپ ہے نا. ہاں اس کی جنت تو اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے نا. ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری ہے بیوی کا خیال رکھتے ہوئے اگر ماں باپ کے حقوق کو آپ نے پاؤں کے نیچے روندا تو سیدھے جہنم میں جائیں گے. سیدھی سی بات ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے، اب تیری مرضی ہے کہ اس چوکٹ کو مضبوط کر یا ضائع کر دے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پوچھا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں کا. پوچھا اس کے بعد؟ کہا تیری ماں کا. کہا اس کے بعد؟ کہا تیرے باپ کا. پہلے 3 حق ماں کے ہیں، پھر چوتھا باپ کا. تو بیوی تو آپ کے ساتھ ویسے ہی اٹیچ ہے، اس کے تو آپ نے حقوق پورے کرنے ہی کرنے ہیں، وہ تو اس بنیاد پہ آپ اپنے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں. لیکن ماں باپ کے حقوق آپ نے پورے کرنے ہیں. اب ظاہر ہے کمبائنڈ فیملی سسٹم میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص پورا دن مزدوری کر رہا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی پیرلل میں خدمت کرے. ظاہر ہے بیوی سے ریکویسٹ کرے گا کہ بھائی گیون سرکمسٹانسز میں تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، میں بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک بڑھ کے کروں گا. اور بیوی بھی یہ سمجھے کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں تو مجھے اس کا ثواب ملے گا. لیکن بیوی کا یہ رائٹ ہے، اگر وہ الگ گھر مانگنا چاہے تو لے سکتی ہے. اگلے زمانوں میں بھائی ایسے ہی ہوتا تھا، اسی لیے آپ کو اسلام میں ساس سسر کا رشتہ نہیں ملے گا. ضرورتیں کم تھی، جیسے ہی کوئی نیا جوڑا شادی شدہ ہوتا تھا اس کا خیمہ الگ سے لگ جاتا تھا. آج بھی آپ موریتانیہ میں چلے جائیں خیمہ ہی لگتا ہے شادی کے بعد. ٹھیک ہے، اس لیے یہ تصور ہی نہیں ہوتا تھا. اس لیے آپ کو اسلام میں یہ ساس سسر کے حقوق ملیں گے نہیں، ماں باپ کے ملیں گے، بیوی بچوں کے ملیں گے، ساس سسر کا ذکر نہیں ملے گا. یہ کنسیپٹ نہیں تھا، یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کا معاشرہ ہے. لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماں باپ کے حقوق سے آپ عہدہ برا ہو گئے ہیں. مرد کی ذمہ داری ہے کہ بیمار ہو جائیں گے ماں باپ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے گا، ان کی صحت کا خیال رکھے گا، کھانے پینے کا خیال رکھے گا، سب کچھ کرے گا. اور بہت اچھا اگر بیوی بھی اس کا ساتھ دے بہت اچھی بات ہے. ورنہ ایک ڈبل سٹوری مکان لے لیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، ایک پورشن میں ان کو رکھ لیں، ایک میں ان کو رکھ لیں. عورتوں کی تو خواہش ہوتی ہے کہ وہ الگ گھر میں جائیں، ظاہر ہے ان کا رائٹ ہے. ساس بھی کبھی بہو تھی، اپنی والدہ سے بھی پوچھیں کہ ان کی بھی کبھی خواہش رہی ہوگی. تو دوسروں کو بھی آپ عزت دیں. آپ ان ساس سسر سے پوچھیں، یہ جو اپنی بہو کی خصوصیات بتا رہے ہوتے ہیں نا، اپنی بیٹی کو ویسی بہو نہیں بننے دیں گے کہ وہ اپنے خامن. ادھر تو کہتے ہیں نا ظلم کر دینے میری بچی ہوتے. ٹھیک ہے، یہ دونوں طرف سے زیادتی ہو رہی ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ اسلام میں تو ساس سسر کا رشتہ نہیں ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، اور وہ کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور مرد کے ماں باپ ہیں، وہ ان کو پورا کرے. بیوی کی منت سماجت کر لے. میں نے تو اپنی بیوی کو 20 سال سے منت سماجت کے ذریعے اپنے ماں باپ کے پاس رکھا ہوا ہے. الحمدللہ اس کا میرے اوپر احسان ہے، اور میں نے کہا میں پوری زندگی احسان نہیں اتار سکتا. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ ساری کتابی باتیں ہیں کہ جی کوئی ساس جو ہے وہ بہو کو بیٹی سمجھے. نہیں، ساس خالہ بھی ہونا بیٹی نہیں بناتی، اس کو دشمنی بناتی ہے. آپ نے دیکھا ہے شادی کے بعد بہن بھائی ملنا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ یہ رشتہ ہی نیچرل ایسا ہے. اور نند کا رشتہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. مجھے تو اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑا، ہم 3 بھائی ہیں، اس لیے مجھے نہیں پتا، بلکہ سنا کے جو مجھے پتا ہے نا وہ بہت خطرناک ہے، بلکہ خطرناک ہے. وہ ٹانگیں نہیں کانپتی ہیں کانپے ٹانگ جاتی ہیں سن کے. 4 بچے لے کے نندیں آ جاتی ہیں، اور ساس کی خدمت الگ سے بہو کرتی ہے، اس کے بچوں کے بھی برتن دھوتی ہے، اس کی بھی خدمت کرتی ہے. اب اس کا کام ہے نا کہ یہ کرے. میری وائف جب جاتی ہے نا اپنے بیکے، وہ تو بیچاری رہنے کے لیے جاتی ہے، گھر کے پاس ہی ہے، تو وہ صبح جاتی شام کو آ جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی جو تمہاری بھابھی ہے نا، اگر بچے ساتھ لے کے جاتی ہو تو اس کے ساتھ کام کروانا ہے، یہ نہیں ہے وہاں جا کے بیٹھ جانا ہے. تو وہ ماشاءاللہ ساتھ کام کرواتی ہے. میں نے اس کو تاکیداً کہا ہوا ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں نا دوسرے کے لیے بھی اسی طریقے سے سوچیں. تو اس طرح بیلنس کرنا ہے. باقی اس ایکسٹریم پہ نہیں جانا کہ بیویاں جو ہیں وہ خامدوں کو لے کے سائڈ پہ ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ماں باپ کو آپ نے کچھ بھجوانا ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. اور دوسری ایکسٹریم وہ ہے کہ جو ساتھ رکھتے ہیں وہ پھر
ایک ظلم والا معاملہ بھی کرتے ہیں تو بیلنس ہونا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے انجینئر محمد علی کی گفتگو سنی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی اور اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد